جی नेम आ रहा है मदद अफ़ाल, होने से। فعل مدح ضمیر سے. جی مدح میں سے نعمہ آ رہا ہے، تو نعمہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ آئے مدح ہو یا ضم ہو جہاں تعجب ہو تو اس کا تعلق انشاء غیر طلبی سے ہوتا ہے، تو نعمہ کی وجہ سے ہم یہ جان رہے ہیں کہ اس کا تعلق انشاء غیر طلبی سے ہے، کہ حرم کہتے ہیں کہ نعمہ عمران حرم، حرم جو ہے وہ اچھا آدمی ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت پیش نہیں آتی، مگر وہ جو گھبرانے والے ہیں جن پر مشکل آئی ہے آدمیوں کے لیے پناہ گاہ کا کام دیتا ہے، بہا وزراء. تو نعمہ سے ہم یہ جان گئے کہ یہ جو ہے یہ انشاء غیر طلبی کی ہے مثال. اس کے بعد دیکھیں کہ وحیات راسک لا اعود لمثلھا وحیات راسک، کہ تیرے سر کی قسم، مجھے آپ کے سر کی قسم ہے، لا اعود لمثلھا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، مجھے آپ کے سر کی قسم. تو اس میں جی اس میں کون سا آ رہا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ انشاء سر غیر یہاں پر طلبی. واو قسمیہ ہے تو انشاء غیر طلبی ہے. جی کہ اس میں واو قسمیہ ہے، تو یہ بھی ہم پڑھ چکے کہ واو جو ہے قسمیہ، کہ اگر قسم ہو تو وہ انشاء غیر طلبی ہوتا ہے، تو واو اس جگہ شروع میں قسم کا آیا ہے. ٹھیک ہے، وہ حیات راسک، مجھے آپ کے سر کی قسم ہے، لا اعود لمثلھا، میں دوبارہ آئندہ نہیں ایسا نہیں کروں گا، وہ حیات راسک. تو واو اس میں قسمیہ کا ہے، اس لیے یہ بھی انشاء غیر طلبی ہے، اس کا بھی فرسٹ آپشن ہی کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے یا لیتا من یمنع المعروف یمنعہ حتی یذوق رجال غب ما صنعوا. کہتا ہے کہ یا لیتا، اے کاش، من یمنع المعروف، جو نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، اچھے کاموں سے روکتے ہیں، روکتا ہے، یمنعہ، اس کو بھی اس کے اجر سے روک دیا جائے، حتیٰ یذوق، یہاں تک کہ وہ چکھ لے، رجال غب ما صنعوا، یہاں تک کہ وہ آدمی وہ مزہ چکھ لیں جو انہوں نے کیا ہے، اس کا جو انہوں نے فعل کیا ہے اس کا وہ مزہ چکھ لیں. تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ یوجد فی ھذا البیت، اس بیت میں، اس شعر میں کون سی مثال ہے؟ انشاء طلبی کی ہے یا غیر طلبی کی؟ تو اس میں انشاء طلبی ہے. جی کیوں اس کی مثال ہے؟ جی انشاء طلبی کیسے سر ہوا یہ؟ یہ حروف تمنی میں سے لیتا آ رہا ہے یہاں پہ. جی لیتا آ رہا ہے، تو لیتا میں جو ہے وہ تمنا کی جا رہی ہے اس میں، کہ یا पता नहीं لیتا. तलबी की है। جی सनत तलबी की है इंशाअ तलबी جی की। انشاء طلبی ہے، تمنی کا جو تعلق ہے पता नहीं وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، انشاء طلبی کے ساتھ ہے. تو لیتا سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو اگزامپل ہے، یہ جو شعر ہے، اس اگزامپل میں انشاء طلبی ہے، کیونکہ تمنا کی جا رہی ہے کہ کاش ان لوگوں سے کو جو بلائی سے روکتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، ان کو بھی ان کے صلے سے روک دیا جائے، یہاں تک کہ وہ اس کا مزہ چکھ لیں جو انہوں نے کام کیا ہے، مثلا نیکی سے روکا ہے. اس کے بعد دیکھیں جی نیکسٹ ہے کویسچن کہ یا ناصر الدین، اے دین کے مددگار، از رست حبائلہ لانت اکرم من آوا ومن نصرہ. اے دین کے مددگار، تو یوجد فی ھذا البیت، اس بیت میں کیا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ انشاء طلبی ہے. یہ بھی کیوں ہے جی انشاء طلبی یہ؟ حروف ندا میں سے جا رہا ہے نا، تو جی सर ये یہ کی وجہ क्या سے. खरीदार है। امر، استفہام، تمنی اور ندا کا تعلق جو نہیں ہے وہ انشاء طلبی سے ہے، تو یا حرف ندا میں سے آ گیا، اس لیے یہ انشاء طلبی کی مثال ہے کہ یا ناصر الدین، اے دین کے سر مددگار. ریپیٹ کر دیں. جی کہ اے دین کے مددگار، جب اس کی رسیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو البتہ آپ کا جو ٹھکانہ ہے، انت اکرم من آبا، کہ جو آپ کا ٹھکانہ ہے، کہ آپ ٹھکانہ دینے والے ہیں، سوری اکرم من آبا، کہ آپ ٹھکانہ دینے والے ہیں، اور ومن ناصرہ، اور آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. کہ اے دین کے مددگار،
جب اس کی رسیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ ایسے سخی ہیں، لَأَنْتَ أَكْرَمُ، آپ سب سے بڑھ کر سخی ہیں جو لوگوں کو ٹھکانہ بھی دیتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں شعر میں یوجد فی ھذا البیت الانشاء طلبی لأنها وارد فیہا یا الندائیہ، یا حرف ندا آپ کہہ لیں کہ وہ وارد ہوا ہے، اس میں ذکر ہوا ہے۔ اس کے سر بعد انشاء طلبی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ کس میں؟ انشاء طلبی میں سر انشاء طلبی میں 5 چیزیں ہم نے اس میں کی تھیں جو لاسٹ ٹائم کی ہے نا۔ امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، حرف ندا ہے۔ ان کا تعلق جو ہے وہ انشاء طلبی میں ہے۔ باقی مدح و ضم ہے، قسم ہے، ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ انشاء غیر طلبی سے ہے۔ غیر طلبی میں کتنی چیزیں آئیں گی؟ اس میں بھی تقریباً 5 انہوں نے ذکر کی تھیں، لاسٹ ٹائم آپ کو نوٹ سینڈ کیے نا، اس میں دیکھیں سب کو انہوں نے الگ الگ سے ذکر کیا ہے، 5 کو۔ اس کے بعد دیکھیں جی، ما ابعد العیب والنقصان عن شرفی عن السریہ وزان الشیب والحرم۔ عن السریہ، میں سریہ ہوں، بلندی ذکر کر رہے ہیں۔ ما ابعد العیب والنقصان، عیب اور نقصان کہتے ہیں کہ مجھ سے دور ہے، عن شرفی، میری شرافت سے، میری کرامت سے، میری عزت سے، عیب اور نقصان یہ دونوں بہت دور ہیں۔ انا سریہ، میں سریہ ہوں، وزان الشیب والحرم، اور یہ دونوں بڑھاپا اور بڑھاپے کی آخری منزل ہیں۔ اور عیب اور نقصان جو ہے نا، کہتا ہے کہ یہ بڑھاپے اور بڑھاپے کی آخری منزل ہیں یہ دونوں چیزیں، لیکن کہتا ہے کہ میں تو بلند ہوں۔ انا سریہ، یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا، عیب اور نقصان، ان کا تعلق بڑھاپے سے ہے، اور میں ان دونوں چیزوں سے، یہ دونوں چیزیں مجھ سے دور ہیں۔ تو ما اب آدھا میں اب یہ اس شعر میں سے کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کون سی مثال جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ یوجد فی ھذا البیت انشاء غیر طلبی ہے جی، اس میں کیوں ہے جی کہ انشاء غیر طلبی ہے؟ تعجب آ رہا ہے نا، ما ابادا، ما فعلا کے وزن پہ۔ جی تعجب ہے، اس لیے اس میں وہ تعجب کر رہا ہے کہ ما ابعد العیب اور والنقصان، ما ابعد العیب والنقصان، کہ عیب اور نقصان جو ہے نا مجھ سے دور ہیں۔ تو تعجب کا تعلق جو ہے وہ بھی انشاء غیر طلبی سے ہے۔ اس کے بعد ہے 227 نمبر ہے کہ وہ مقاید الصفحاء واقعۃ بہم وعداوۃ الشعراء بئس المقتنہ ہے، یہ مقتنہ کیا ہے یہ لفظ، کہتا ہے کہ وہ مقاید الصفحاء، بیوقوفوں کی جو چالیں ہیں، واقعۃ بہم، یہ انہی پر واقع ہوں گی۔ جو بیوقوف ہیں، صفحاء ہیں، ان کی جو مکر و فریب ہیں انہیں پر واقع ہونے والے ہیں، کیونکہ شعراء سے دشمنی بہت بڑا ذخیرہ ہے، کہ وہ عداوت الشعراء، وہ بیوقوف جو ہیں وہ شعراء سے دشمنی کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، بئس المقنہ، تو کہتے ہیں کہ یہ کتنا بہت ہی برا خزانہ ہے جو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، کہ ان کے اندر بیوقوفوں نے حسد، تکبر اور اس طرح کی چیزیں اپنے اندر جمع کی ہیں، شعراء سے وہ نفرت کرتے ہیں، اور ان کی چالیں جو ہیں مکر و فریب ہے انہی پر واقع ہونے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یوجد فی ھذا البیت، اس بیت میں ہمیں کون سی مثال مل رہی ہے؟ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انشاء غیر طلبی کی ہے۔ یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا جی۔ کون سا ہے جی اس میں حرف، کس سے پتہ چلے گا کہ تاکہ ضم تو نہیں آ رہا؟ ضم آ رہا، مجھے ضم سے۔ ہاں، افعال ضم میں سے بئس جی افعال ضم میں سے ہے، اس لیے بئسا جو ہے نا یہ لفظ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس میں مذمت کر رہا ہے ان کی جو بیوقوف ہے، بیوقوفوں کے مکر و فریب کی، ان کی چالوں کا جو ہے
وہ ذکر کر رہا ہے، مذمت کر رہا ہے، تو یہ مذمت جس میں ہو، دیکھیں اس میں اب آگے پھر الگ سے بحث ایک اور شروع ہو رہی ہے۔ اب نعمہ جو تھا نا، نعمہ مدحہ ہے اس میں اب دیکھیں کہ اس میں ضم ہے، تو مدحہ اور ضم کا تعلق جو تھا دونوں کا وہ انشاء غیر طلبی میں سے تھا۔ اس کے بعد قسم جو ہے اس میں 223 نمبر میں واو قسمیہ ہے، تو قسم کا تعلق بھی انشاء غیر طلبی سے ہے، ٹھیک ہے۔ تین چیزیں یہ ہیں۔ اس کے بعد دو چیزیں ہم نے ادھر ڈسکس کی ہیں کہ یا لیتا، تمنی کا تعلق انشاء طلبی سے ہے، حرف ندا کا تعلق انشاء طلبی سے ہے۔ اس کو آپ دوسرے طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اب دیکھیں، اب یا لیتا ہے نا آپ کے پاس، تو لیتا میں آپ ایک خواہش کر رہے ہیں کہ اے کاش من یمنع المعروف، کہ جو کوئی منع کرتا ہے نیکی کے کاموں سے، تو اب ایک تمنا کی جا رہی ہے، ایک خواہش کی جا رہی ہے، ایک ڈیمانڈ ہے جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دوسرا جو ہے یا ناصر الدین، اے دین کے مددگار، اس میں بھی ایک پکارا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے کسی سے، انشاء تو ہے لیکن طلبی ہے اس میں اب یہ دوسرے جو ہے اگزامپل آ رہی ہیں وہ مقاید الصفحاء واقعۃ بئسا میں، انشاء تو ہے لیکن اس میں کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی، طلب نہیں ہے اس میں کوئی بھی۔ اور اسی طرح نعمہ میں اس کی جو ہے وہ مدح تو کی جا رہی، صفت تو بیان کی جا رہی ہے لیکن کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی، تو وقت حاصل جو ہے نا کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی، اس لیے یہ انشاء غیر طلبی میں آئیں گے چیزیں۔ یہ سمجھ لیں کہ انشاء طلبی وہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو جو ہے نا وقت کے جب وہ بولا جاتا ہے لفظ، کسی چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، کوئی چیز حاصل کرنے کا کہا جاتا ہے، اس وقت وہ حاصل نہیں ہوتی لیکن اس میں خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے کہ وہ مل جائے۔ اور انشاء غیر طلبی میں کیا ہوگا کہ اس میں اسی وقت جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی کسی چیز کی، کسی چیز کو حاصل کرنے کی۔ اس کے بعد دیکھیں جی سر جی نیکسٹ، جی 226 جو ہے اس کو ریپیٹ کر دیں، کون سا 226 سر 226 226؟ اچھا جی کدھر ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ما ابعد العیب والنقصان عن شرفی، کہ عیب اور نقصان میری شرافت سے بہت دور ہیں، بعید ہیں۔ انا سریہ، میں سریہ ہوں، بلندی کو کہتے ہیں۔ وزان الشیب والحرم، یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا عیب اور نقصان، کہتا ہے کہ یہ بڑھاپے کی آخری منزل ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ مثلا جب انسان کو بڑھاپا آ جاتا ہے نا تو اس میں بہت سے جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، بہت سے عیب اس میں ظاہر ہو جاتے ہیں، نقصان اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کہتا ہے کہ مجھ میں ابھی نہ تو بڑھاپا ہے، نہ ہی میں بڑھاپے کی آخری منزل پہ ہوں، بلکہ میری منزل ہی اور ہے، میں تو ابھی جوان ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس طرح کی کمزوری، یہ جو چیزیں یہ مجھ سے بہت دور ہیں۔ تو ماں اب آدو جو ہے نا جی سر یہ 222 والا جو ہے نا اس کو ریپیٹ کر دیں اگر ہو سکے، سر یہاں سگنل نہیں آ رہے تھے میرے پاس۔ چلے اس کو سن لیں جلدی جلدی، آگے ہم نے جانا۔ نعم امرا حرم لم تعر نائبۃ الا وکان لمرتعا بها وزراء سوری، اس میں کہا جا رہا ہے کہ حرم جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، کہ جب بھی لوگوں پر کچھ مصائب آتے ہیں نا، پریشانی لوگوں پر آتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوتا ہے، لوگوں کو پناہ دیتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے جب لوگوں پر مصائب آئیں، بہت اچھا ہے کہتے ہیں حرم جو ہے۔ تو اس میں نعمہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس میں مدح کی جا رہی ہے نا حرم کی، نعمہ سے پتہ چلے گا، تو اس لیے کہتے ہیں یہ جو مثال ہے نا جس میں کسی کی مدح کی جائے وہ انشاء غیر طلبی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی کویسچن نمبر، اگلا بھی تھوڑا وہ کر دیں سر یہ 22-3 یہ حیات کا راسی کا وحیات راسک لا اعود لمثلها وحیات راسک، اس میں اب دیکھیں کہتے ہیں کہ تمہارے سر کی قسم میں دوبارہ نہیں کروں گا اس طرح جو مثلا پہلے کوئی کام کیا، وحیات راسی تیرے سر کی قسم۔ اب اس میں واو جو ہے نا قسمیہ ہے، تو ہم نے پڑھا تھا
کہ قسم جو ہے نا اس کا تعلق، وہ کلام جس میں قسم کا ذکر آ جائے، کوئی قسمیہ ہو، تو اس کا تعلق بھی انشاء غیر طلبی سے ہوتا ہے۔ اب کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کی جا رہی، وہ جنرل بات کر رہا ہے کہ وہ حیات رأسی، کہ تیرے سر کی قسم۔ اب اس سے کسی چیز کی ڈیمانڈ تو نہیں کی جا رہی، لفظوں سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جس میں قسم آ جائے وہ بھی انشاء غیر طلبی ہوتا ہے۔ جب آپ ان کو یاد کر لیں گے نا، اس کی اقسام انشاء غیر طلبی کی اور انشاء طلبی کی، وہ 5 انہوں نے دی ہوئی، صرف اسی کو آپ جسٹ یاد کر لیں تو یہ کلیئر ہو جائیں گے اشعار سمجھنا۔ اس کے بعد دیکھیں جی خط نمبر ہے ہمارے پاس 228 ہے، عدد سیغ الامر، سیغ الامر کے امر کے جو سیغے ہیں ان کا پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے ہوتے ہیں جی۔ تو اس کا کریکٹ آپشن فرسٹ ہے کہ اربعۃ، کہ امر کے جو سیغے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں۔ ویسے تو جنرل امر حاضر کے جو سیغے ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں جیسے صرف میں ہے، جی سر، تو لیکن یہ اور چیز پوچھی جا رہی ہے، یہ وہ چیزیں نہیں پوچھی جا رہی کہ اس میں ہم کہیں کہ یہ اس کے 6 سیغے ہوتے ہیں، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو عدد سیغ الامر، امر کے جو سیغے ہیں وہ 4 ہیں، اس میں سے اب دیکھیں کہ للامر اربع صیغ منہا، کہ امر کے 4 سیغے ہیں، ان میں سے کہتے ہیں کہ کون کون سا ہے۔ فعل امر ہے، المضارع المقرون باللام الامر، اسم فعل الامر، کلھا صحیح، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ 3 انہوں نے ذکر کی ہیں، ایک رہتا ہے ابھی کہ فعل امر ہوتا ہے، جیسے مثلا کوئی بھی اکتب انصر، تو یہ فعل امر ہے۔ اس کے بعد المضارع المقرون باللام الامر، وہ مضارع کہ جس کے ساتھ شروع میں لام جو ہے وہ ملا ہوا ہو، امر کا لام، جیسے لینفق، لینصر، لیضرب، اس طرح کے مضارع کے ساتھ شروع میں جب لام لے آئیں تو وہ بھی امر کا لام لے آئیں تو اس میں بھی ہوگا ہوتے ہیں نا، جیسے لیونفک، جی۔ یہ جو سر جس کے ساتھ مقرون باللام جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو وہی صیغے نہیں ہوں گے کہ جو امر کے صیغے ہوتے ہیں، غائب کے صیغے ہوتے ہیں؟ جی اسی کو کہہ رہے ہیں، یہ اسی کا بتا رہے ہیں اسی کے نا سر؟ جی۔ جی اس کے بعد دیکھیں دوسرا انہوں نے پوچھنا ہے اسم فعل الامر، اسم فعل الامر کون سی ہیں؟ جیسے اسماء ہیں نا ماضی کے، اسماء فعل ماضی ہیں، مضارع ہیں اور امر کے بھی ہیں، جیسے دوسرا ہے آمین، یہ جو ہے نا یہ بھی اسم ہے اور فعل امر کا صیغہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہاں جیسے ہی ہا، جیسے حی علی الفلاح، جی حیہ اس بھی میں ہے مجھے اور ہی حی ہاتا اب اد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ماضی کے لیے، تو اس میں جو ہے نا وہ جیسے آمین جسے ہم کہتے ہیں کہ قبول کر، جب تو یہ تین یہ ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے میں دیکھیں اب کہ للامر اربع صیغ منہا، ایک رہتا ہے ابھی، 3 تو اوپر ذکر کر دیے، فعل الامر ہے، ٹھیک ہے، المصدر النائب عن فعل الامر کلاہما صحیح، فعل امر کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور اس کے ساتھ المصدر النائب، وہ مصدر جو نائب ہو عن فعل الامر، فعل امر سے، مثلا یہ کون سا ہوتا ہے جی مصدر النائب عن فعل الامر؟ سر آئی تھنک جیسے سعین فی الخیر، اس کی ایگزامپل جی سعین فی الخیر، جسے آپ کہتے ہیں نا مفعول یہ اس میں مطلق، سعین جو ہے مصدر نائب فاعل ہے۔ جی جس سر ایسے ہی مفعول مطلق ہے نا اس کو شروع میں لے آئیں، جیسے آپ کا کاتب یکتب کتابا ہوگا، قال یقول قولا، جیسے نا قولا سدیدا، تو اس میں جو ہے نا قولن میں اب مفعول تو ہے مطلق بھی ہوگا، آپ اس کو شروع میں لے آئے ہیں تو اس میں اصل جو اس کا معنی ہے نا قول قولا سدیدا، تو اس میں جو ہے نا کل کا لفظ جو ہے وہ لفظ آئے گا، اور جہاں دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ دربن زیدن، دربن جو ہے یہ درب، تو یہ مفعول مطلق ہے، دربن یہ شروع میں آ گیا ہے، اس میں کیا ہے کہ ادرب جو ہے نا فعل امر کا وہ اس میں چھپا ہوا ہے، یا اسی کو اس نے چینج کر کے جو ہے نا وہ اس کو مصدر جو نائب بنا دیا ہے فعل الامر کا، دربن زیدن، زید کو مارو، تو اس میں اصل میں جو ہے نا یہ دربن اس میں ادرب کا ہے لفظ،
اس کو جو ہے وہ مصدر نائب کہتے ہیں. یا سعیا الی الخیر، ٹھیک ہے، آپ نے بھی وہ صحیح بتایا کہ سعیا الی الخیر، بھلائی کی طرف جو ہے نا وہ کوشش کریں. تو سعیا جو ہے اتباع کریں نیکی کی طرف یا بھلائی کی طرف. تو 4 سیغے ہیں جی امر کے، مثلا کلام انشاء میں جو امر کے سیغے استعمال ہوتے ہیں، اس دن بھی ہم نے وہ شاید نہیں تھے اس میں ایڈ نہیں کیے تھے. اس کے بعد دیکھیں جی کہ قد تخرج صیغ الامر عن معانیہ الاصلی الی معان اخرى تستفاد من سیاق الکلام منہا. کہتے ہیں کہ قد تخرج صیغ الامر، امر کے جو سیغے ہیں وہ بعض دفعہ خارج ہوتے ہیں عن معنی الاصلی، اپنے اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ کوئی اور معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. الی معان اخرى تستفاد من سیاق، اس سے ہم استفادہ کب کا حاصل کر سکتے ہیں؟ سیاق کلام سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ امر جو ہے اپنے اصل معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو اس میں دیکھیں جی کون سے ہیں. الارشاد ہے کسی کو گائیڈ کرنا، الدعا، الالتماس، دعا کر کلھا صحیح. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، کہ امر جو ہے کبھی کبھی وہ کبھی کبھار اپنے اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کے کچھ اور معنی بھی لیے جاتے ہیں. تو وہ کون سے ہیں؟ ارشاد ہے، الدعا ہے، التماس ہے، کلھا صحیح. تو اس دن ہم نے اس کی اگزامپل کی تھی وہ اس کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. اس میں اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کو، انسانوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی معاملہ لین دین کا کرو تو اس کو لکھ لیا کریں. دعا کے معنوں میں تھا، جی ٹھیک جو ہے، آپ نے ربی دعا بتائی تھی، ربی اوزعنی جی ان اشکر نعمتک کی. اس کے بعد ہے التماس، ٹھیک ہے، تو اس معنوں میں بھی جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اس کا کلھا صحیح جیسے ہوگا. آیت کتاب آتا ہے. جی التماس جیسے آپ کسی اپنے ہم یہ ہم تین مکتب میل سے کوئی کتاب سوال کرتے، جیسے آتن الکتاب، مجھے جی. کتاب دے دیں. اس کے بعد ہے تخرج صیغ الامر عن معانیہ الاصلی الی معان اخرى منہا. اب اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں، کچھ اور بھی پوچھا جا رہے ہیں، پھر وہی کویشچن ہے، آنسر پوچھا جا رہا ہے کہ تمنی ہے، تخییر ہے، تسویہ ہے، کلھا صحیح. اس کا بھی کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. بعض دفعہ تمنا کا معنی بھی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تخییر کا معنی تخییر کہ اختیار کا دینے کا معنی، جیسے بتایا تھا کہ خذ ھذا او ذاک، کا کہ دونوں میں سے آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ یہ لے لیں یا وہ لے لیں کوئی چیز. اور تستویہ یہ کلھا صحیح اس کا بھی. پھر اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ اس کے کہتا سیغہ امر کے جو سیغے ہیں وہ بعض دفعہ جو ہے اس کے اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ تعجیز ہے، کسی کو عاجز کر دینا، تحدید، ڈرانے کے لیے، اباحہ، کسی کو چیز کو واجب کرنے کے لیے، جہاں جائز کرنا سر، جائز کر دینا. جی جائز کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں ہم نے کی تھی اس دن جو ہے نا، وہ الگ سے پیج پہ لکھ کے آپ کو سینڈ کی تھیں. وہ اس میں ساری ایگزامپل جو ہے نا دعائیں وغیرہ جو قرآن پاک سے ایگزامپل تھی، وہ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. تو اس میں تقریباً 9 انہوں نے ذکر کیے ہیں جی امر کی. ایک تو اصل معنوں میں استعمال ہو گیا امر کی، ویسے انہوں نے بتایا کہ 4 سیغے ہیں. 12 بنتی ہیں تقریباً، جو اپنے اصل معنی سے دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، ہمارے تقریباً جی 12 بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ادھر جو ہے انہوں نے 9 ذکر کیے ہیں نا. دیکھتے ہیں ایک پھر منٹ، یہ 1 2 تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے. جی السلام علیکم. تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے، جی شوق تعظیم دلانے کے کے لیے لیے بھی بھی ہے، ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور شوق جی دلانے کے لیے جیسے هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم جی من عذاب، کہ میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی ایک تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب سے نجات دے. تو اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. شوق دلانے کے لیے، تعظیم کے لیے. چلیں بھی 3 رہتے ہیں نا، مثلا اس میں جو ہے 9 ذکر کر دیے انہوں نے، 3 رہتے، 3 کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. تعجب کے لیے بھی وہ نہیں ہے اس میں میرے خیال میں. جی تعجب ہو گیا ایک، اس کے علاوہ تعظیم ہو گیا اور جی تشفیق ہو گیا. ٹھیک یہ ہے. پورے ہو جائیں گے. سر وہ پیج ری سینڈ کر دیں.
وہ گروپ میں کیا ہوا اسی سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، لاسٹ ٹائم جو کیا ہے اسی میں یہ ساری لکھی ہوئی تھی دعائیں بھی، اور اس کی ایگزامپل بھی لکھی ہوئی تھی ساتھ. ٹھیک ہے سر. واٹس ایپ کے گروپ میں جائیں گی نا تو آپ کو مل جائے گا کل پرسوں کی جو ہوگی چیٹ اس میں. سر یہ کم صاحب کو دی تھی. جی یکم کو ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں جی کہ اب جو ہے وہ امر کی ڈیفینیشن آ رہی ہے. یہ کچھ جو ہے نا ایم سی کیوز یہ امپورٹنٹ بھی ہیں. اس میں 2 ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں لاسٹ ٹائم نا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے آئے ہیں اس میں، اب ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیں جی طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء یسمى، کہ اپنے آپ کو بڑھا سمجھتے ہوئے کسی کو کسی کام سے، کسی فعل کا مطالبہ کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، کہ طلب الفعل کسی کو کوئی طلب کرنا، فعل کا مطالبہ کرنا علی وجہ الاستعلاء بڑا ہونے کے ناطے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کو کسی کام کا مطالبہ کرنا، کسی سے فعل کا مطالبہ کرنا، یسمى یہ کہلاتا ہے امر، نہیں، تمنی، ندا. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ یہ امر کہلاتا ہے. یہ امر کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد ہے عدد الصیغ النہی. نہیں کے سیغے کہتے ہیں کہ کتنے ہیں جی؟ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ صیغۃ واحدہ، کہ نہیں کا جو سیغہ ہے وہ ایک ہی ہے، کہ لا کے ساتھ آئے گا. یہ ایم سی کیوز جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے جی لاسٹ ٹائم پیپر میں، یہ 236 نمبر ہے، کہ طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء یسمى، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کو کسی کام سے روکنا، منع کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ نہیں ہے، امر ہے، ندا ہے، یا کہ تمنی. تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ نہیں ہے. یہ لاسٹ ٹائم پیپر میں آ چکا ہے ایم سی کیوز. تو اگر تو بڑا ہونے کے ناطے کسی سے فعل کا مطالبہ کیا جائے گا، طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، تو یہ امر کہلاتا ہے. اور اگر بڑا ہونے کے ناطے کسی کو کسی کام سے روک دیا جائے اسے نہیں کہا جاتا ہے، نہیں کہلاتا ہے وہ، کہ طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء یسمى النہی. اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد دیکھیں جی کہ تخرج صیغ النہی عن معناها الحقیقی الی معان اخری تستفاد من سیاق و قرائن الاحوال منها. بعض اوقات نہیں کے جو صیغے ہیں وہ بھی اپنے حقیقی معنی سے کسی دوسرے معنی میں چلے جاتے ہیں جی، وصل معنی نہیں دیتے بلکہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو استفاد من سیاق، جن کو استفادہ کیا جا سکتا ہے جو سیاق کلام سے، و قرائن الاحوال، اور احوال کے جو قرائن ہیں ان سے ہم جان سکتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ اپنے اصل معنوں میں استعمال ہو رہا ہے یا کہ اور معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. جیسے امر کا ہم نے پڑھا ہے نا جی، کہ امر جو ہے وہ بھی اپنے بعض دفعہ اپنے اصل معنی میں استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ جو ہے نا دوسرے میں. تو اسی طرح نہیں کے بھی ہیں جی، دعا ہے، التماس ہے، ارشاد ہے، کلھا صحیح، تو اس کا بھی کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. کبھی دعا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی التماس کے معنوں میں، کبھی ارشاد کے معنوں میں. اور پھر اسی طرح ہوگا تخرج صیغ النہی عن معنی الحقیقی الی معان اخری منها. التماس ہے، تمنی ہے، توبیخ ہے، ڈرانا کسی چیز کو. کلھا صحیح، اس کا بھی کلھا صحیح، 3 اور 3 یہ 6 ذکر کیے. اب اس کے بعد نیکسٹ میں دیکھیں کہ تخرج صیغ النہی عن معنی الحقیقی الی معان اخری، تحدید ہے، ڈرانے کے لیے ہے، تعییس ہے، نا امیدی کے لیے، التحقیر، حقارت کے لیے. کلھا صحیح. سر توبیخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس کا؟ توبیخ، التوبیخ. وہ بھی کسی چیز کو نا ڈرانے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے. ڈانٹ ڈپٹ کے لیے آتا ہے کسی کو ڈانٹ ضرورت. توبیخ. اس کے بعد ہے جی یہ استفہام کی ڈیفینیشن ہے، اور یہ ایم سی کیو جو 240 نمبر ہے یہ بھی لاسٹ ٹائم پیپر میں آ چکا ہے، کہ یہ کہہ لیں کہ نہیں کی ڈیفینیشن
اور اس کے بعد استفہام کی ڈیفینیشن. یہ دونوں جو ہے علم البلاغت میں سے پیپر میں آ چکے ہیں. لاسٹ ٹائم جو پیپر ہوا ہے اس میں کہ طلب العلم بشیء لم یکن معلوما من قبل یسمى کہ طلب العلم بشیء کسی چیز کے بارے میں جاننا لم یکن معلوما من قبل یسمى کہ جس کے بارے میں پہلے معلومات نہ ہو اس چیز کے بارے میں جاننا یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ استفہام کہلاتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ استفہام کی ڈیفینیشن بھی ہے. تو ایک چیز آپ غور کر رہے ہوں گے کہ جو لاسٹ ٹائم پیپر میں پوچھے گئے ہیں ایم سی کیوز وہ کوئی اتنے زیادہ پیچیدہ اور جو ہے نا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. جیسے امر کی ڈیفینیشن ہے، نہی کی ڈیفینیشن ہے، تو یہ اس لیول کی نہیں ہے کہ مثلا بہت زیادہ پیچیدگی میں جو ہے وہ چیزیں پوچھی جا رہی ہوں. تو اس لیے پیپر پیٹرن کے مطابق جو پیپر سیٹ کرنے والا ہے، بنانے والا ہے نا، اس کے ذہن میں یہ چیزیں جو ہے استفہام کی ڈیفینیشن تھی کہ اسے استفہام کہتے ہیں، اور یہ لاسٹ ٹائم پیپر میں بھی آ چکا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ پیپر پیٹرن جو پیپر سیٹ ہے، پیپر بنانے والا ہے، اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ پیپر میں نے ایم اے لیول کے مطابق جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے، بنانا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو چیزیں سلیبس کے متعلقہ نہیں ہیں یا وہ مشکل ہے تو جن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے گا ان چیزوں کو پیپر میں اوائڈ کیا جاتا ہے. جنرل چیزیں ہوتی ہیں، عام فہم ہوتی ہیں، اور اسی کے مطابق پیپر بننا بھی چاہیے. ہاں جی السلام میں نے علیکم. کہنا پڑھ دیں دے ایک منٹ. کتنے اس طرح السلام علیکم سر. جی ایک آ جاتی ایک منٹ پھر امی کو بنا لا. آ گئی دروازہ کریم بند. جی وعلیکم السلام. امی دروازہ بند کر دیو. سر جیسا کہ اختبارات کی بک میں تقریباً جتنے بھی پورشن ہیں جیسے علم البلاغہ ہے تو اسی طرح ادب السلامی وغیرہ، ان کے سٹارٹ میں کچھ آنسر کویسچن ٹائپ دیے ہوتے ہیں. جی تو کیا کبھی ان میں سے بھی پیپر آنے متوقع ہوتا ہے یا نہیں؟ صرف ایم سی کیو زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کو انہیں کو فوکس کیا جائے؟ نہیں، ایم سی کیوز میں سے آتا ہے پیپر، اس میں سے نہیں آتا. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ الاسئلۃ الموضوعیہ میں بھی اسی طرح کچھ کویسچن وغیرہ ہیں. جی اس میں سے مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب ایک ایشو نہیں ہے، پیپر بنانے والے کے ذہن میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ذہن میں بے شک وہ نہ ہوں. اگر کوئی ایم سی کیوز رپیٹ ہو رہا ہے تو تب بھی اس کے لیے ایشو ہوگا. اگر اس کا کوئی اس نے غلط لگا دیا ہے ایم سی کیوز، یا مثلا دونوں سیم ہیں، ایک جیسے ہیں، تو پیپر میں ایشو آ جائے گا. بچے جو ہے تو وہ تو اپلیکیشن دے دیں گے، اس کے لیے ریٹ کر دیں گے. اور اگر اسی طرح پیپر جو ہے وہ ان نون ہے، ایم اے کے سلیبس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر بھی ریٹ ہو جائے گی. اس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے وہ بھی ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ پیپر وہ بناتے ہیں کہ جو سمجھ میں بھی آ جائے بچوں کے، آسان فہم ہو، اور جو ٹیکنیکل ہو، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو، اور جس میں کسی قسم کی کنفیوژن بھی نہ ہو. ورنہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ تک جو اینڈ تک جھگڑا چلتا ہے، وہ پھر ریٹ کر دیتے ہیں. اس میں پھر دیکھتے ہیں ایم سی کیوز کون سا غلط تھا، کیا تھا، اور اس کو بھی اوبجیکشن آتا ہے پیپر بنانے والے پہ بھی. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو 1 یا 2 نمبر جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں اگر اس میں پیپر میں ایشو ہو تو ان ساری چیزوں کو وہ مد نظر رکھ کے پیپر بناتے ہیں. اس لیے انہوں نے بچنا ہوتا ہے ان چیزوں سے بھی، تاکہ بعد وہ پوچھیں جو ٹو دی پوائنٹ ہو اور اس کے ریلیٹڈ کوئی بات نہ ہو. جی دیکھیں جی نیکسٹ ہے اس کے بعد کے طالب العلم بھی السلام علیکم جی سر. جی سر وعلیکم. یہ پوچھنا تھا
سر ایک دو لیکچر نہیں آئے، دوسرا اور تیسرا والا لیکچر نہیں آئے گروپ میں. گروپ میں نہیں آئے؟ جی لیکچر نمبر 2 اور لیکچر نمبر 3. اس میں یہ تھا کہ میں نے وہ بعد میں کروایا بھی تھا لیکچر جو ہے نا نمبر 2 اور 3 شاید، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈیٹا کوئی آپ مثلا کیا تھا ایڈ بھی. میرا خیال ہے ان کی ویڈیو سر نے دوبارہ بھیجے ہیں نا، کافی زیادہ بھیجے ہیں، اس میں 2 اور 3 نہیں ہے. اس میں بھی نہیں ہے اور 6 بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ لیکچر نمبر 5 پارٹ 1 لکھا ہوا ہے، اس کا پتہ نہیں پارٹ 2 پارٹ 3 ہے 2 یا ہے نہیں. لیکن 6 نہیں ہے. 6 لیکچر نمبر پارٹ 2 ہے. چلے ایک چیز دیکھ لیں، جہاں تو ایسے ہے کہ پھر وہ پی ڈی ایف مل چکی ہے آپ لوگوں کو. میں نے تقریباً 40 تک وہ سینڈ کر دی تھی جو رجسٹر پہ میں نے لکھے تھے. ساری نہیں ملی تھی. ٹیسٹ کے سلیبس کے لیے آپ کے پاس آ چکی ہیں نا فائلز وغیرہ؟ جی سر وہ تو مل چکی ہے. جی جی ہاں تو اس میں سے پڑھ لیں، کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اب ماشاءاللہ جتنا آپ نے کور کیا ہے، وہ جو نمبر 2 3 ہوگا وہ آپ ویسے ہی جب اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. پی ڈی ایف سے پڑھ لیں، کوئی نہیں. لیکن سر وہ آپ لیکچر میں کچھ ایکسٹرا چیزیں بتا دیتے ہیں نا. ہاں وہ ان ڈیٹیل ہے، یہ چیزیں تھی کہ وہ ان ڈیٹیل تھی. پہلے مہینے کا جو تھا نا وہ ان ڈیٹیل تھی، کافی ڈیٹیل کے ساتھ تھی. چلے میں دیکھتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے نا، ابھی میرے پیپر ہو رہے ہیں تو کوئی اسائنمنٹس بھی ہیں کافی، تو میں 1-2 دن میں فری ہو کے نا پیپرز اپنا ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ بنا کے ویڈیوز، جو 3 کا ایشو آ رہا ہے، 2 ہے، 3 اور 6، تو ان کو میں ویڈیو بنا کے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا پھر اسی میں نا، تو ٹھیک. پرائیویٹ ہو جائیں گی، وہ آپ کو مل اور جائیں گی. سر یہ ایم اے کے سلیبس میں جن ڈراموں کا ذکر ہوا ہے جی وہ اگر کائنڈلی وہ بھی بتا دیں کون کون سے ڈرامے ہیں جن کا ذکر ہوا ہے. وہ لاسٹ ٹائم میں نے بتائے ہوئے ہیں، یوسف السبائی کا ہے، نفس کریمہ ہے، ارید و نقتل ہے، اور اشر المعبود ہے، نجیب محفوظ کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی 1-2 اور ڈرامے بھی ہیں. وہ بھی میں الگ سے جو ہے نا وہ آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، وہ ایڈ کر کے ایم سی کیوز وغیرہ وہ ویسے کیے ہوئے میں نے ایڈ کر دیے ہوئے ہیں سارے جتنے ہوئے ہیں نا لاسٹ میں. اشر المعبود کا تو کافی دفعہ میں نے بتایا ہے، نجیب محفوظ کا، یوسف السبائی کا نفس کریمہ. ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے. یہ آپ نے تین ٹھیک ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا میں ان کو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا وہ ایڈ کر کے کر دوں گا ان چیزوں میں. ٹھیک ہے سر. تھینک یو. دیکھیے جی، یہ لاسٹ ٹائم کو 2-4 ایم سی کیوز رہتے تھے، پہلے ہم نے کیے بھی ہوئے ہیں، یہ نہیں کیے تھے. اس سے جو درمیان میں پیج تھا وہ کیے تھے. اس میں سے استفہام کی ڈیفینیشن ہو چکی ہے. اب پوچھ رہے ہیں کہ ولیل استفہام ادوات کثیرۃ منہا، کہ استفہام کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ بہت سے ہیں ادوات. ان میں سے 2 آپشن میں بتائے گئے ہیں، حمزہ ہے اور حل. کلاہما صحیح، کلاہما خطا. اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح، کہ استفہام کے لیے بہت سے ادوات ہیں، ان میں سے 2 کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حمزہ بھی استعمال ہوتا ہے استفہام کے لیے اور حل بھی، تو یہ دونوں ہی درست ہیں، تو کلاہما صحیح اس کا آپشن ہوگا. پھر اس کے بعد ہے ولیل استفہامی ادوات کثیرۃ منہا الحمزہ و حل ویطلب بالحمزہ. اب پوچھا جا رہا ہے کہ استفہام کے لیے بہت سے ادوات استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے حمزہ بھی ہے اور حل بھی. تو کہتے ہیں کہ حمزہ کے ساتھ کیا پوچھا جاتا ہے، کس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. تو ہے فرسٹ ہے کہ تصور ہے، اور دوسرا ہے تصدیق. کسی تصور کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور کسی چیز کی تصدیق کے بارے میں حمزہ کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے، جس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح. حمزہ کے ساتھ جب آپ استفہام ہے، جیسے انؤمن کما آمن السفہاء، منافق جو ہے وہ کہتے تھے انؤمن، کہ ہم ایمان لے کے رہیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ وہ بیوقوف نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے تھے، جیسے وہ ایمان لے کے رہے ہیں. تو حمزہ کے ساتھ جو ہے نا یہ تصور اور تصدیق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ادراک المفرد، مفرد کے بارے میں جاننا. وفی حاضح الحال تأتی الحمزہ مطلوبۃ بالمسئول عنہ ویذکر له فی الغالب معادل بعد یسمى. پوچھا جا رہا ہے کہ کسی مفرد کو جاننا
اس حال میں کہ حمزہ کو پڑھا جائے. وفی حاضح الحال تعت الحمزہ مطلوبۃ، کہ مفرد کے بارے میں جاننا اس حال میں کہ حمزہ جو ہے اس کو پڑھا جائے. جن کے متعلق سوال کیا گیا بالمسئول عنہ ویذکر لہ فی الغالب، مگر اس کے ساتھ بعض اوقات اس کے لیے معادل کا ذکر کرنا بھی لازم ہوتا ہے بعد ام. اس کو جو ہے وہ اگزامپل کے ساتھ سمجھ لیں گے کہ جس کے ساتھ سوال کیا جا رہا ہے نا اس کے ساتھ حمزہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد عمومی طور پر اس کا ایک مقابل بھی ذکر کیا جاتا ہے. مثال اس کی کیا ہے؟ مثلا ازید سافر ام امر. ازید سافر، کیا زید گیا ہے اس نے، یا ام امرن، یا کہ امر. تو ادراک المفرد، مفرد کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، کسی ایک کے بارے میں. مفرد سے مراد یہ ہے کہ ایک، کسی ایک کے بارے میں جانے. دو لوگ ہیں نا، اب زید بھی ہے امر بھی ہے، تو ہم نے دونوں میں سے ایک کے بارے میں جاننا ہے. ادراک المفرد وفی حاضل حال تعت الحمزہ مطلوبۃ بمسئول عنہ، اس حال میں کہ حمزہ جو ہے وہ پڑھی بھی جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہے نا بعض اوقات اس کے لیے معادل کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ مثلا او تو حمزہ جو ہے وہ او تو آئے گا ہی. مثلا ازید تو حمزہ آ گیا شروع میں، اب اس کا معادل مقابل کون سا لے کے آ رہے ہیں ہم؟ ام. تو اس کو جو عمل ہے لے کر نا آ رہے. جی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ تصور جو ہے نا، مثلا اس پر ہم نے ذکر کیا ہے نا، حمزہ جو ہے یہ تصور اور تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے. استفہام ہے اور تصور اور تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں اب یہ جو اوپر ڈیفینیشن ہے نا، یہ کہہ لیں کہ یہ تصور کی ڈیفینیشن ہے جس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ازید سافر ام امرن، زید گیا ہے یا کہ سفر کی جا رہا ہے یا کہ امر جا رہا ہے. اس کے بعد ہے کہ ادراک النسبہ. یہ تو تھا کہ اس کے مفرد کے جو جاننا تھا دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں. اب یہ ہے کہ ادراک النسبت کے بارے میں جاننا ہے. وفی حاضل حال، اس حال میں کہ یمتانی و ذکر المعادل یسمہ، کہ اس میں پھر جو ہے نا وہ اس کا معادل ذکر نہیں کیا جائے گا، اس کا مقابل ذکر نہیں کیا جائے گا. زید کے مقابل کون سا لے کے؟ امر لے کے آئے تھے، تو اس میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. اب نسبت کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا. اس میں سیدھا جو ہے وہ پوچھ لیں گے سافر زید، اسافر زید، بس. دوسرا اس کا معادل جو ہے نا مقابل وہ ذکر ہی نہیں کیا جائے گا. تو اس کو جو ہے نا یہ کہتے ہیں تصدیق. یہ کہہ لیں آپ آسانی کے ساتھ کہ کوئی ایک چیز ہے نا آپ کے پاس، تو اسی کے بارے میں سوال کرنے کے لیے تصدیق ہوگی کہ یہ کیا ہے. اور اگر دو چیزیں ہیں، دونوں میں سے آپ نے مثلا الگ سے ان کو ڈیفائن کرنا ہے، ان کے دونوں کے بارے میں الگ سے سوال کرنا ہے، تو وہ تصور کہلائے گا. دیکھیں جی کہ للاستفہام ادوات نخرى غیر الحمزہ وحل، کہتے ہیں کہ استفہام کے کچھ اور بھی حروف ہیں جو کہ حمزہ اور حل کے علاوہ ہیں. من، متا، ما کلھا صحیح، تو ان سب کا تعلق بھی استفہام میں سے ہے. من بھی جو ہے استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، متا بھی، ما بھی، تو کلھا صحیح. پھر اس کے بعد یہ پورشن ہم کر چکے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ اس کو ریوائز کر کے آگے گزر رہے ہیں. اس کے بعد ہے کہ للاستفہام ادوات نخرى غیر الحمزہ وحل، کچھ اور بھی ادوات ہیں استفہام کے لیے، سوال کرنے کے لیے. ایانا، کیفا، اینا، تو یہ بھی اس کا کلھا صحیح ہوگا. پھر اس کے بعد ہے انا، کم، ای، کلھا صحیح، تو یہ بھی استفہام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. انا بھی، کم بھی اور ای بھی. پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ ادات الاستفہام التی یطلب بہا تعیین الوکلاء، وہ ادات استفہام جس کے ساتھ آپ وکلاء، جو عقل مند وکلاء ہیں، ان کے بارے میں، ان کے تعین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو وہ کون سا ادات استفہام ہے؟ من ہے، ما ہے، ای ہے، کم ہے. تو اس کا فرسٹ آپشن ہوگا کہ من. جو اس میں کون کون سے لوگ آ جائیں گے وکلاء میں؟
جن بھی اسی میں آ جائیں گے، فرشتے بھی اسی میں آ جائیں گے، اور انسان بھی اسی میں آ جائیں گے۔ اب کوئی مرد ہے کسی بارے میں پوچھنا ہو تو ہم اس کے لیے ما ہوا نہیں پوچھیں گے، بلکہ کہیں گے کہ من ہوا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ مرد ہے، اس کے بارے میں جب پوچھنا ہو تو من لفظ استعمال ہوتا ہے اکالا کے لیے۔ اس کے بعد ہے اداۃ الاستفہام التی یطلب بها شرح لاسم او حقیقت المسمى۔ کہتے ہیں کہ اداۃ الاستفہام میں سے وہ کون سا ادات ہے جس کے ساتھ شرح لاسم، کسی اسم کی شرح، اس کی تشریح مقصود ہوتی ہے، او حقیقت المسمى، جا اس کی حقیقت کے بارے میں جانا جاتا ہے، تو یہ لفظ ہے مجھے ما۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس پڑی ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے اس کی حقیقت کے بارے میں، تو پوچھیں گے کہ ما حاضی یا ما حاضہ، یہ کیا ہے، تو یہ آپ اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ پھر آپ جو بھی ہے وہ آگے مثلا بتا دیں گے، گھڑی ہے تو حاضی ساعۃ، یہ گھڑی ہے، یا اس کے بعد جو ہے حاضی مروحۃ، تو حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا۔ اور یا اسی طرح کسی اسم کی شرح کے، کہ کوئی ان نون ہے یا تھرڈ پرسن آپ سے مل رہا ہے تو ما اسمہ، تو اس کا نام کیا ہے، تو اسم کی جو ہے شرح کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے، ما لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اداۃ الاستفہام التی یطلب بها تعیین الزمان ماضیا کان او مستقبلا، وہ ادات استفہام جس سے آپ ماضی کا زمانہ، تعیین الزمان ماضیا، ماضی کا زمانہ کے بارے کا تعین کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں، یا مستقبل کے لیے، تو وہ کون سا ادات ہے جی جس کے ساتھ زمانہ ماضی کا تعین کیا جاتا ہے یا مستقبل کا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن فرسٹ ہوگا کہ یہ متا ہوگا۔ متا سے کسی سے پوچھنا ہو کہ آپ کب پہنچے ہیں تو متا وصلت، آپ کب پہنچے، یا متا تذهب الی البیت، آپ گھر کی طرف کب جائیں گے، یا متا تذهب الی القریہ، آپ گاؤں کب جائیں گے۔ تو متا جو ہے یہ حرف ادات استفہام میں سے ہے، اور یہ ماضی اور مستقبل کے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے تعین کے لیے۔ اسی طرح ادات الاستفہام التی یطلب بها مستقبل خاصہ وتکون فی موضع تحویل ہی، اچھا یہ ادات الاستفہام التی یطلب بها مستقبل، کہ جو مستقبل کے ساتھ خاص ہے، وتکون فی موضع تحویل، اور یہ استعمال ہوتا ہے کسی خوف ناک چیز کے بارے میں بات کرنے کے لیے، یا اس کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ کون سا ہے جی، کیفا تو حال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے کسی کا، ما جو ہے یہ بھی کر چکے، من جو ہے وکالا کے لیے، تو اس میں کریکٹ ہوگا ایانا، یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ ایانا جو ہے یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے، اور مستقبل کے ساتھ کسی چیز کو پوچھنے کے لیے، کہ مستقبل میں اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جو چیز پوچھی جائے گی تحویل، وہ خوفناک کسی چیز کے بارے میں بات کی جائے گی، گفتگو کی جائے گی، تو یہ ایانا استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہے اس کا آیا مبارکہ کہ ایانا یبعثون، ایان یوم الدین، ایانا یوم الدین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ادات الاستفہام التی یطلب بها تعیین الحال، کسی کا حال پوچھنے کے لیے، کسی کی سچویشن کے بارے میں سوال کرنے کے لیے کیفا استعمال ہوتا ہے، کیف حالک، کیف الامور، آپ کے جو ہے وہ کیسے جا رہے ہیں، مثلا دن وقت کیسا گزر رہا ہے، معاملات کیسے جا رہے ہیں، کیف الحال یا کیف الامور، تو جو ہے اس کے لیے حال کے تعین کے لیے کیفا استعمال ہوتا ہے۔ ادات الاستفہام التی یطلب بها تعیین المکان، کسی جگہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے جو استفہام استعمال ہوتا ہے، ادات استفہام، وہ این ہے، من این انت، آپ کہاں سے ہیں، تو این جو ہے یہ مکان، جگہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعین کے لیے، تعین کے لیے۔ اس کے بعد ہے ادات الاستفہام التی یطلب بها تعیین العدد، کہ
وہ ادات استفہام جس سے کسی عدد کے بارے میں، عدد کے تعین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو یہ کم استعمال ہوتا ہے. کم روبیتاً اندک، آپ کے پاس کتنے روپے ہیں، یا اس کے بعد مثلا کوئی بھی ایک وہ العربیہ بین یدیک میں پڑھ رہے تھے کہ کم غرفتاً فی الشقہ، کہ اس فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں، فی ای دور الشقہ، جہاں کیا ہے نا، اس طرح کے کم جو ہے وہ کسی عدد کے تعین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کم غرفتاً فی الشقہ، سوری، کہ اس جو فلیٹ ہے اس میں کتنے کمرے ہیں، تو اس طرح کی جو ہے نا تعین کے لیے پوچھا جاتا ہے یہ. اس کے بعد ہے طلب امر محبوب لا یرجی حصولہ اما لکونہ مستحیلا و اما لکونہ ممکنا غیر مطموع فی نیلہ یسمى. یہ اب الگ سے بحث ایک شروع ہو رہی ہے، اس کی استفہام کی بحث جو ہے ختم ہو چکی ہے یہاں تک 254 تک. اب 255 سے یہ الگ بحث شروع ہو رہی ہے. اس میں پوچھا جا رہا ہے جی کہ یہ 255 میں کہ طالب امر محبوب لا یرجا حصولہ، کہ کسی پسندیدہ چیز کو چاہنا لیکن جن کے حصول کی امید نہ ہو. لیکن کیا ہو، کیونکہ یا تو وہ بات محال ہو، اما لکونہ مستحیلا، کہ وہ بات جو ہے وہ محال ہو، ایسا ممکن ہی نہیں، و اما لکونہ ممکنا، لیکن ممکن تو ہے، غیر مطموع فی نیلہ یسمى، لیکن اس کے حاصل ہونے کی امید نہیں ہے. تو یہ کیا کہلاتا ہے جی؟ تمنی کہلاتا ہے، ندا امر استفہام. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا التمنی. یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ تمنی کہلاتا ہے، کہ کسی پسندیدہ چیز کو چاہنا لیکن جس کے حصول کی امید نہ ہو، یا تو وہ بات محال ہو یا تو ممکن تو ہے لیکن اس کے حاصل ہونے کی امید نہیں ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ جیسے حرف تمنی کون سا ہے جی جو استعمال کیا جاتا ہے؟ صحیح تھا. صحیح تھا. جی ٹھیک ہے. نہیں تو لیت الشباب یعود، اب جو بوڑھا ہو چکا، تو جو بوڑھا ہو چکا ہے اب اس کو طلب امر محبوب، اب چاہتا تو وہی ہے کہ مثلا میں دوبارہ جوان ہو جاؤں، جوانی جو ہے وہ لوٹ آئے. لا یرجا حصول، لیکن اس کا حصول ممکن نہیں ہے، اب ہو نہیں سکتا. پسندیدہ تو ہے، امر جو ہے وہ جس کی وہ طلب کر رہا ہے وہ پسندیدہ ہے، لیکن وہ اس کا حاصل کرنا جو ہے نا وہ حاصل نہیں کر سکتا. حصول اس کی جو ہے نا امید نہیں ہے اب کہ وہ آئے گی لوٹ کے. جی، یا تو کہتے ہیں کہ وہ جو اس نے کی ہے نا، تمنا کی ہے، وہ تو محال ہے، اس نے تمنا ہی غلط کی ہے، اور اس چیز کی تمنا کر رہا ہے جو محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. یا پھر کہتے ہیں کہ ممکن تو ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کو حاصل ہونے کی امید نہیں ہے، غیر مطموع فی نہیں رہی، یا تما ہی نہیں رہی اب اس کو. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ تمنی کہلاتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ یہ تمنی کی ڈیفینیشن ہے کہ تمنی ہوا طلب امر محبوب لا یرجا حصولہ اما لکونہ مستحیلا. اس کے بعد دیکھیں جی کہ لفظ الموضوع لتمنی ہوا، تمنی کے لیے جو موضوع لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ لو، لیتا، لعل. تو کلھا صحیح، جو اصل تمنی کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، جو موضوع ہیں اس کے کریکٹ ایکوریٹ ہیں، اس کے مطابق ہیں، تو وہ اس کا 4 آپشن کریکٹ ہوگا. یہ تینوں ہیں، لو، لیتا، لعل، کلھا صحیح. اس کا پھر آپشن ہوگا کہ یہ مثلا تینوں درست ہیں، اور تمنا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں جو موضوع ہیں. طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو یسمى. طلب الاقبال، کسی کی توجہ حاصل کرنا، کسی کی توجہ چاہنا، طلب کرنا، بحرف نائب مناب ادعو یسمى، ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو کے قائم مقام ہو. بحرف نائب مناب ادعو،
کہ کسی کی توجہ کو چاہنا یا کسی کی توجہ طلب کرنا ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو کے قائم مقام ہو وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ وہ الندا کہلاتا ہے۔ یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ جیسے یا زیدن، اے زید، تو اس جگہ جو ہے نا آپ زید کو توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہے ہیں، تو حرف کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ بحرف نائب مناب ادعو، تو جو حرف آپ نے استعمال کیا ہے نا جو ادعو کے قائم مقام ہے وہ یا استعمال کیا آپ نے، تو یا زید، اے زید۔ اب یہ جو یا ہے نا یہ اصل میں قائم مقام ہے ادعو کے، کہ مثلا آپ نے ادعو زید نہیں کہا کہ میں اس کو پکار رہا ہوں دا ادعو، بلکہ یا جو ہے یہ ادعو کے قائم مقام ہوگا، تو یہ طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو یسمى الندا، یہ ندا کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ ندا کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ادوات الندا عددها، کہ حروف ادوات کیا جی؟ سر یہی سوال دوبارہ کروائیے گا 257۔ 257 جی، اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو، کہ کسی کی توجہ کو چاہنا یا کسی کی توجہ کو طلب کرنا ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو کے قائم مقام ہو۔ آپ کسی کو پکار رہے ہیں نا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرف تو استعمال کریں گے اس کو پکارنے کے لیے، تو کہتے ہیں ایسے حرف کے ذریعے پکاریں گے جو ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اصل میں تو لفظ جو ہے نا ادعو ہوتا ہے، کسی کو پکارنا، آپ کسی کو خاطب، لیکن اس کے ادعو کی جگہ کوئی اور حرف لے کے آئیں گے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس ادعو یسمى یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ندا کہلاتا ہے۔ ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، کسی کو آواز دینا۔ جیسے یا زیدن، اے زید، تو اس میں جو یا ہے نا جس سے آپ نے زید کو مخاطب کیا، یہ یا جو ہے یہ اس ادعو کے قائم مقام ہے، اصل میں ادعو زیدن ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ جی، اس کے بعد ہے کہ ادوات الندا عددها، کہ ادوات الندا جو حروف ندا ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے جی، 6، 7 یا کہ 8؟ تو اس میں کریکٹ آپشن انہوں نے بتایا ہے کہ 8 ہے۔ ادوات ندا جو ہیں وہ 8 ہیں ٹوٹل، جس سے کسی کو پکارا جاتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ حمزہ جو ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے، ای یہ بھی استعمال ہوتا ہے، یا کلھا صحیح، اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ حمزہ، ای اور یا یہ جو ہے یہ ندا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پوچھا جا رہا ہے کہ ادوات الندا سمان منہا، کہ حروف ندا جو ہیں وہ 7 ہیں، ان میں سے آ ہے مد کے ساتھ، آئی اور ایا کلھا صحیح۔ پھر اس کے بعد ہے ادوات الندا کثیرہ، 6 ذکر کر دیے، 2 جو ہے وہ اور کر رہے ہیں، حیا اور وا، حیا اور وا کلھا صدی، تو یہ جو ٹوٹل 8 ہو جائیں گے حروف ندا جن سے کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص یسمى، اب یہ قصر کا جو ہے وہ پورشن شروع ہو رہا ہے۔ اس میں قصر کیا ہے یہ اس کی ڈیفینیشن ہم نے کی تھی ایم سی کیوز میں بھی، کہ تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص یسمى، تخصیص امر کسی کو خاص کرنا، بآخر بطریق کسی ایک چیز کو خاص کر دینا، بطریق مخصوص کسی خاص طریقے سے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا مخصوص طریقے سے آپ خاص کر دیں گے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ قصر کہلاتا ہے، القصر۔ قصر ہے کیا جی؟ مثلا جیسے نماز قصر مختصر کرنا، جی مختصر کرنا، یہ مختصر ہی ہے، وہ بھی تقریباً خاص ہی ہو جاتی ہے نا اس کو جب آپ نے کر دیا کہ اس میں جو طریقہ ہے جب مثلا وہ کیا ہے کہ وہ
شرع کے مطابق ہے، سفر آپ نے کیا ہو کتنا، تو جب اتنا سفر کر لیا تو سمجھے وہ کنڈیشن لگ گئی تو وہ خاص ہو گئی، کسر ہو جائے گی۔ تو اس میں بھی ہے کوئی حرف آئے گا، حرف کے ذریعے جو ہے نا آپ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ خاص کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی کون سا ہے کہ اس میں جو ہے فرسٹ یہ تو اس کا کسر کی ہوگی۔ طریق الکسر مشہورہ ہیا، کہ کسر کے جو مشہور طرق ہیں وہ کون سے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ 4 ہیں، 4 طریقوں سے کسر جو ہے وہ کی جاتی، کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، تو اس کو خاص کرنے کے جو طریقے ہیں وہ 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں جی؟ اس میں اب نیچے بتا رہے ہیں کہ طرق الکسری المشہورہ ہی ہے، کہ اس کے جو مشہور طریقے ہیں وہ 4، وہ کون سے ہیں؟ النفی والاستثناء، انما، العطف، بلا ہے، او بل او لیکن، لا کے ساتھ، بل کے ساتھ یا لکنہ کے ساتھ۔ نفی اور استثناء کا کیا ہے کہ جیسے لا الہ الا اللہ، الا اللہ، تو پہلے لا الہ کلمہ بھی نفی کر دی گئی، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے ذریعے جو ہے نا اللہ کو خاص کر استثناء دیا، خاص ٹھیک ہے، تو یہ ہم کہیں گے یہ کسر ہے، کسی ایک چیز کو کسی دوسری کی چیز کے ساتھ کسی خاص طریقے سے مخصوص ذریعے سے طرق سے خاص کر دینا، یہ کسر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی جو کنڈیشن تھی یہ نفی، یہ اس میں لا الہ الا اللہ، لا الہ انکار کر دیا، نفی کر دی، پھر اس کے بعد اس بات ہے کہ مگر اللہ، تو اللہ کے ساتھ اس کو خاص کر دیا، نفی اور استثناء۔ اس کے بعد ہے انما الاعمال بالنیات، انما سے کسی چیز کو خاص کرنا، انما بعثت معلما بھی ہو جی سکتا انما بعثت معلما، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیسے کریں گے؟ انما بعثت معلما، اب آپ نے آنے کا جو مقصد ہے نا، انما مثلا بعثت اپنی بعثت جی کا اس کو خاص کر دیا کس کے ساتھ؟ معلم کے ساتھ، آپ کا آنے کا جو مقصد ہے، ٹھیک ہے، انما کے ساتھ تو خاص کیا ہے، وہ حرف تو ہے اس میں۔ کتنے گئے انہیں؟ ٹھیک ہے، تو انما الاعمال بالنیات، قل انما انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے، انما بعثت معلما، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تو کافی جو ہے اگزامپل آپ کو اس کے ریلیٹڈ بھی مل جائیں گے۔ انما الاعمال، تو اعمال کو خاص کر دیا گیا، حرف جو لے کے آئے اس کے ساتھ خاص کرنے کے لیے وہ انما، اور اعمال کو خاص کیا گیا بالنیات، نیتوں کے ساتھ، تو دوسرا طریقہ یہ ہے۔ اس کے بعد ہے عطف کے ساتھ ہوگا، مثلا واو آ جائے گی اس میں، جیسے والتین والزیتون، دونوں خاص کر دیے گئے، او یا بل کے ساتھ یا لکنہ کے ساتھ، کلھا صحیح۔ پھر پوچھا جا رہا ہے جی کہ لکلی کسرن، کسر جو ہے نا اس کے کیا ہوں گے؟ طرفان، 2 کنارے ہوں گے، اس کے ایج ہوں گے، یا پھر ثلاثۃ اطراف، اربعۃ اطراف، یا 5 اطراف، تو اس کے 2 طرفین ہوں گے، اس کے 2 کنارے ہوں گے ہر کسر کے۔ اس کے بعد ہے جی کہ لکلی کسرن طرفان، کہ کسر کے جو بھی کسر ہے مثلا جس کو آپ کر رہے ہیں تو اس کے کہتے ہیں کہ 2 کنارے ہیں، طرفین ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اب اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ مکسور و مکسور علیہ ہے، موصوف صفت ہے، مضاف مضاف الیہ، مسند و مسند الیہ ہے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے فرسٹ کے مکسور و مکسور علیہ، جو بھی کسر ہوگی اس کے 2 کنارے ہوں گے، 2 طرفین ہوں گے، تو اس میں پہلا جو ہے مکسور اور مکسور علیہ ہوگا، سوری پہلے 2 ہوں گے نا، مثلا مکسور ہوگا اور مکسور علیہ ہوگا۔ اس سے جو ہے انشاءاللہ پھر جو ہے نا اگلی نیکسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کا وہ سٹارٹ کریں گے بحث جو ہے۔